CSS ہی کرنا ہے، آپ کے پاس اور بھی اپرچونیٹیز تھی، آپ امریکہ رہ کے ہیں، کوئی کام کرنا چاہتا ہے، کوئی ملک کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہے تو اس کے اوپر پریشر ڈالا جاتا ہے کہ نہیں تم نہیں کر سکو گے. پاکستان کے ایک بیوروکریٹ عاشر عظیم جو پاکستان سے کینیڈا جا کے جنہوں نے وہاں پہ ٹرک چلایا ہو. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں روٹس آف پاکستان. میں آپ کا میزبان بلال عباسی آج ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. آج میں آزاد کشمیر نیلم ویلی کی ایک ایسی ہستی کے ساتھ بیٹھا ہوں جس نے انتہائی مشکل CSS کا امتحان پاس کر کے وفاق میں بطور اسسٹنٹ کمشنر اپنے فرائض سر انجام دے رہے ہیں. انہوں نے کتنی محنت کی، ان کو کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، آج یہ ساری باتیں ہم ان سے انہی کی زبانی سنیں گے. تو ہمارے ساتھ موجود ہیں عمیر خورشید سر. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ اللہ کا شکر. آپ سنائیں. سر الحمدللہ ٹھیک ٹھاک. آپ ہمیں بتائیں گے کہ آپ نے کتنی تعلیم حاصل کی CSS کا امتحان دینے سے پہلے، اور آپ کو کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، اور کس طرح آپ کا یہ ارادہ بنا کہ آپ نے CSS ہی کرنا ہے؟ آپ کے پاس اور بھی اپرچونیٹیز تھی، آپ امریکہ رہ کے ہیں، لیکن پھر بھی آپ نے CSS کو کیوں ترجیح دی؟ سب سے پہلے میں بتاتا چلوں آپ سب کو کہ CSS کے لیے ایلیجیبلٹی کی جو کرائٹیریا ہے اس میں 16 ایئرز ایجوکیشن، آپ کا بیچلرز ہونا لازمی ہے. جی. تو میں نے بیچلرز انجینئرنگ میں کیا ہے. جی. میں نے کراچی سے داؤد یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی سے میں نے انڈسٹریل انجینئرنگ اینڈ مینجمنٹ میں بیچلرز کیا ہے. جی. اور ڈیورنگ مائی بیچلرز آئی گاٹ این اپرچونیٹی ٹو وزٹ USA آن اے سیمسٹر ایکسچینج پروگرام. اس کے بعد میں واپس آیا ہوں، اور واپس ڈیورنگ بیچلرز ہی میرا ارادہ تھا کہ میں نے CSS ایٹ لیسٹ ونس ان مائی لائف ٹائم میں نے اس کو ضرور ٹرائی کرنا ہے. واپس آ کے پھر میرے پاس کافی سارے آپشنس تھے کہ ویدر آئی کوڈ گو فار ماسٹرز ابراڈ، اور میں کمپیریٹیو ایگزامز والی سائڈ پہ. تو اس کے بعد میں نے کافی سوچ بچار کرنے کے بعد میں نے یہ چوز کیا کہ پہلے میں نے CSS کی اٹیمپٹ دینی ہے، اس کے لیے میں نے محنت کرنی ہے. اور پھر میں نے جو ہی میری ڈگری کمپلیٹ ہوئی اس کے بعد میں نے 2-3 مہینے انٹرنشپس کی، اور وہ کائنڈ آف جابس ہی تھیں. یس. لیکن پھر میں نے اس کے بعد اس کو کنٹینیو نہیں کیا. جو میرا ارادہ تھا کہ میں نے CSS ٹرائی کرنا ہے، اس کے لیے پھر میں نے اپنا بریک لے لیا اور اپنا پورا فوکس اس سائڈ پہ رکھ کے CSS کی تیاری شروع کر دی. میں نے ریٹن ایگزام دیا. میں نے CSS 2022 کی اٹیمپٹ دی تھی. میں نے جب ریٹن ایگزام دے دیا اس کے بعد پھر میں نے یہیں سے ہی پاکستان سے ہی فاسٹ یونیورسٹی اسلام آباد سے MS ڈیٹا سائنس میں نے ایڈمیشن لے لیا، اور پھر میں نے اپنا ماسٹر سٹارٹ کر لیا. جب میرا ریٹن کا رزلٹ آیا دین آئی ڈیسائیڈیڈ ٹو فریز مائی سیمسٹر. میں نے اپنا سیمسٹر فریز کر دیا، اینڈ دین آئی فوکسڈ آن مائی انٹرویو پریپریشن. انٹرویو دینے کے بعد فائنلی جب میری ایلوکیشن ہو گئی تو میں اپنا سیمسٹر ودرا کر کے ابھی آج کل ویکیشنز انجوائے کر رہا ہوں ادھر نیلم ویلی میں. اور ادھر آپ سے میری ملاقات ہوئی، آپ اسلام آباد سے تشریف لائیں، اس کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے آپ اسلام آباد سے چل کے یہاں تک آئے اور میرے انٹرویو کنڈکٹ کر رہے ہیں. اٹ مینس اے لاٹ فار می. تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ آپ کا. اچھا عمیر بھائی، ہم یہاں پہ آنے سے پہلے آپ پہ تھوڑی ریسرچ کر کے آئیں. آپ نے جب ایگزام دیا اپنا CSS کا 2022 میں دیا جی، تو اس کے بعد آپ نے IT میں ایڈمیشن لے لیا. تو وہ آپ ناظرین کو بتائیں گے کہ آپ نے ایسا کیوں؟ آپ کو ڈر تھا کہ آپ کلیئر نہیں کر پائیں گے تو میرا ایک بیک اپ رہے کہ میں IT میں آگے جا سکوں. تو کس وجہ سے آپ نے IT میں ایڈمیشن لیا؟ جی، CSS کا ایگزام ایسا ایگزام ہے کہ جس میں موسٹلی لوگوں کو پتہ ہوگا اس کی پاسنگ ریشو لیس دین 2% ہے. تو انسرٹینٹی اس میں اتنی زیادہ ہے کہ آپ اپنی ایفرٹس کرنے کے بعد بھی یو آر ناٹ فلی کنونسڈ کہ آپ کا ہو جائے گا. ایون کہ جو CSS کا ٹاپر بھی ہوگا اسے بھی نہیں پتہ ہوتا کہ ویدر ہی اور شی از گونا پاس دا ایگزام اور ناٹ، لیٹ الون کہ وہ ٹاپر ہوگا یا نہیں. تو یہ اس طرح کی چیز ہے کہ جس میں انسرٹینٹی بہت زیادہ ہے، اور یہی سب کچھ دیکھتے ہوئے کہ اس کا جو انسرٹینٹی کا جو فیکٹر تھا اس کو میں نے اپنی نظر میں رکھ کے دین آئی ڈیسائیڈ ٹو پرسو ڈیٹا سائنس فار مائی فردر ایجوکیشن. آف کورس آپ کے پاس بہت سارے پلانس ہونے چاہیے. آپ کا پلان A ہونا چاہیے، پلان B ہونا چاہیے، پلان C ہونا چاہیے. یہ میری فرسٹ اٹیمپٹ تھی اور اللہ کا شکر میرا فرسٹ اٹیمپٹ میں ہو گیا. بٹ اس کے بعد میں نے اگر نہ ہوتا ان کیس میں نے اپنے ماسٹرز کے ساتھ ہی سیکنڈ اٹیمپٹ بھی دینی تھی. بٹ اللہ کا شکر ہے میرا فرسٹ اٹیمپٹ میں ہو گیا، تو میں نے اپنی IT والی ڈیٹا سائنس کی ڈگری ودرا کر لی ہے، اور ابھی میں نے انشاءاللہ اپنے سول سروسز کا کریئر پرسو کرنا ہے. اچھا عمیر بھائی، کیونکہ ہم پاکستان سے تعلق رکھتے ہیں، یہاں پہ لوگوں کی، ہمارے معاشرے کی ایک مینٹلٹی ہے کہ کسی پہ کوئی
کوئی کام کرنا چاہتا ہے, کوئی ملک کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہے, تو اس کو اس کے اوپر پریشر ڈالا جاتا ہے کہ نہیں تم نہیں کر سکو گے. تو آپ نے جب سی ایس ایس کا ارادہ کیا کہ میں نے سی ایس ایس ہی کرنا ہے, تو کسی سے آپ نے مشورہ بھی کیا ہوگا, تو لوگوں نے آپ کو بتایا ہوگا کہ سی ایس ایس بہت مشکل ہے, ایک بار پہلی اٹیمپٹ میں کوئی کلیئر نہیں کر سکتا, 3-4 سال لگ جاتے ہیں اس کو. تو اس پریشر کو آپ نے مینیج کس طرح کیا؟ یس یو آر رائٹ. یہ ایسا ایگزام ہے کہ جس کے بارے میں سب کا یہی خیال ہوتا ہے کہ یہ بہت مشکل ایگزام ہے, اور اس کو پاس کرنے کے لیے آپ کو دن رات کی محنت چاہیے ہوتی ہے, آپ کو ایک کمرے میں بند ہو کے پڑھنا پڑتا ہے اور سب کچھ. اور بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جو میرے خیال میں 1-1 سال 2-2 سال بھی تیاری کرتے ہیں. لیکن جب میں نے اپنی ریسرچ کی اس ایگزام کے بارے میں نے یوٹیوب پہ ڈفرینٹ ویڈیوز دیکھی, میں نے اپنے جنہوں نے آلریڈی سی ایس ایس پاس کیا ہوا تھا ان لوگوں سے ملا ہوں, ان سے ان کے ایکسپیرینسز کے بارے میں پوچھا. تو اس کے بعد جو میرا کنکلوژن تھا کہ اٹ از ڈویبل, اور جو میرے ذہن میں ٹائم تھا کہ 6 to 8 months آر مور دین انف, اور اسی ٹائم فریم کے ود ان 6 to 8 months میں نے اپنی پریپریشن کی اور میں نے ریٹن کا ایگزام دیا اینڈ آئی پاس دا ایگزام. بٹ ہے آپ بالکل آپ نے صحیح بات کی کہ پرسیپشن یہی ہے کہ یہ بہت مشکل ایگزام ہے, اینڈ نو ڈاؤٹ اٹ از اے ڈیفیکلٹ ایگزام. بٹ آپ اگر اپنا رائٹ ڈائریکشن میں ہارڈ ورک کرتے ہیں, رائٹ ڈائریکشن میں آپ کے پاس کوئی مینٹور بھی ہے جو آپ کو گائیڈ کر رہا ہے ان شیپ آف اینی انڈیویجول اور اینی انسٹیٹیوشن, اور آپ کی ڈائریکشن کلیئر ہے اور آپ جتنا ہارڈ ورک ریکوائرڈ ہے وہ آپ کر رہے ہیں تو مشکل نہیں رہتا, پھر ہو جاتا ہے. اچھا عمیر بھائی, ایک بات آپ کلیئر کر دیں, کیونکہ آپ نے بات کی کہ کمرے میں بند رہ کے پڑھنا پڑتا ہے سی ایس ایس کے لیے. تو یہ یوتھ کے لیے ایک بہت ہی, یوتھ کو کبھی کہا جائے کہ آپ نے پڑھائی کرنی ہے, ان کے سر میں درد ہو جاتا ہے. تو آپ نے جیسے کہا ایک کمرے میں بند ہو کے پڑھنا ہے, کیا اسی طرح کے کمرے میں بند ہو کے پڑھائی کی جا سکتی ہے سی ایس ایس کی؟ میں نے یہ بولا کہ پرسیپشن یہ ہے جو موسٹلی لوگوں کے ذہن میں یہی چیز ہے, یہ جو آپ کو بتایا جاتا ہے کہ سی ایس ایس کے ایگزام پاس کرنے کے لیے آپ کے کمرے میں بند ہو کے بالکل دنیا سے کٹ کے آپ کو پڑھنا پڑتا ہے. ایسا نہیں ہے. جی ہارڈ ورک آپ کو ڈیفینیٹلی کرنا پڑتا ہے, پر اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ دنیا سے بالکل کٹ آف کر کے اور ایک کمرے میں بیٹھ جائیں, ایسا بالکل بھی نہیں ہے. جب میں خود اپنی پریپریشن کر رہا تھا, ویک میں میرا ایک دن سنڈے میں نے رکھا ہوا تھا, اس دن میں ایک لفظ بھی نہیں پڑھتا تھا. سنڈے کو صرف میں اپنے فرینڈ کے ساتھ ہینگ آؤٹ کے لیے جاتا تھا, میں کسی پارک میں چلا جاتا تھا. مجھے ہائکنگ کا بڑا شوق ہے, تو اسلام آباد میں رہ کے میں اپنی تیاری کر رہا تھا, تو میں کسی دن ٹریل 3 پہ چلا جاتا تھا, کسی دن ٹریل 5 پہ چلا جاتا تھا. تو ضروری نہیں ہے میرے خیال میں, آپ کی مینٹل ویل بینگ کے لیے بھی یہ چیز ضروری ہے کہ آپ کا سوشل انٹریکشن رہنا چاہیے لوگوں کے ساتھ. آپ باہر جائیں, گھومیں پھریں, انجوائے کریں لائف, اور ساتھ ساتھ اپنی تیاری کریں. اور میرے خیال میں اگر آپ ایک بیلنسڈ وے میں جب تیاری کر رہے ہوتے ہیں, آپ کا اسٹڈیز میں بھی فوکس ہوتا ہے اور آپ ساتھ میں کوئی نہ کوئی دوسری ایکٹیویٹیز بھی آپ کی چل رہی ہوتی ہیں, تو میرے خیال میں پھر زیادہ اچھے سے تیاری ہوتی ہے انسان کی. اچھا عمیر بھائی, پاکستان کے ایک بیوروکریٹ عاشر عظیم جو پاکستان سے کینیڈا جا کے جنہوں نے وہاں پہ ٹرک چلایا اور اپنا صحیح نام اور پیسہ کمایا, آپ کے پاس اپرچونیٹی بھی تھی امریکہ جا کے, وہاں پہ آپ ٹرک بھی چلا سکتے تھے, آپ ان کی طرح بن بھی سکتے تھے, تو آپ نے وہ کیوں اپرچونیٹی چھوڑ کے واپس پاکستان آئے, اور یہ بتا دیں کبھی آپ. میرے خیال میں ہر انسان کی ایک اپنی پرسنل چوائس ہوتی ہے. عاشر عظیم صاحب بڑے اچھے بیوروکریٹ رہے ہیں, انہوں نے اپنے ملک و قوم کی خدمت کی ہے. میں ان کے یوٹیوب پہ ویڈیوز بھی دیکھتا رہتا ہوں. انہوں نے انٹرٹینمنٹ انڈسٹری والی سائڈ پہ بھی کوشش کی تھی, ایک مالک نام کی ایک فلم ہے انہوں نے لانچ کرنے کی کوشش کی تھی, لیکن وہ پاکستان میں نہیں چل سکی تھی. تو ہی از اے پیٹریوٹک پرسن. انہوں نے پاکستان میں رہ کے میرے خیال میں پاکستان کی خدمت کی ہے, بٹ ان کے اپنے کوئی پرسنل ایشوز ہوں گے جس کی وجہ سے وہ پاکستان چھوڑ کے گئے ہیں. بٹ فار می آئی وڈ سے سرونگ ایز اے سول سرونٹ ان پاکستان واز مائی فرسٹ پریورٹی. اگر ان کیس انفارچونیٹلی یہ چیز نہ ہوتی, دین اس کے بعد میں دیکھتا کہ اب مجھے کیا کرنا ہے. بٹ اسٹیئنگ ان پاکستان اینڈ سرونگ پاکستان ایز اے سول سرونٹ واز مائی فرسٹ پریورٹی, جو کہ مجھے اللہ کا شکر ہے مل چکی ہے, اینڈ آئی ووڈ لو ٹو پرسو اٹ. اچھا عمیر بھی ایک کوشچن ہو رہا ہے آپ سے کہ ہماری ایک یہ ینگ یوتھ کی مینٹیلٹی بنی ہے کہ جو ٹاپ 10 جو سی ایس ایس میں آتے ہیں اسٹوڈنٹس, ان کو ان کی مرضی کی جابس ملتی ہیں, یا ایسا ہی ہے یا جو میرٹ پہ آتے ہیں ان کے حساب سے ملتی ہیں؟ سی ایس ایس میں 12 گروپس ہیں, ٹوٹل 12 گروپس ہیں, اور ہر کینڈیڈیٹ سے اس کی پریفرنسز پوچھی جاتی ہیں.
فرسٹ پریفرنس آپ نے کون سی رکھنی ہے, سیکنڈ کون سی رکھنی ہے, تھرڈ کون سی رکھنی ہے, اینڈ سو آن. آپ نے 12 کی 12 جو پریفرنسز ہیں ان کو آپ نے نمبر کرنا ہوتا ہے کہ فرسٹ نمبر پہ آپ نے کون سا گروپ رکھنا ہے. اور جو میرے خیال میں 7% اوپن میرٹ ہوتا ہے شاید, اور اس کے بعد ڈفرینٹ ریجنز کے کوٹاز ہوتے ہیں, اور پھر ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا میرٹ کس گروپ میں بن رہا ہے. آپ کے پاس چوائس ہوتی ہے, آپ اپنی چوائس سے فرسٹ, سیکنڈ, تھرڈ اینڈ اپنی ساری پریفرنسز رکھ سکتے ہو, بٹ ایٹ دی اینڈ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے ریٹن اور انٹرویوز کے مارکس کتنے ہیں. ان مارکس کی بیسس پہ آپ کا ایک میرٹ بنتا ہے. پھر میرٹ کے بعد پھر ڈیسائیڈ ہوتا ہے کہ ویدر یو آر گوئنگ ٹو گیٹ یور فرسٹ پریورٹی, سیکنڈ, تھرڈ اور اینی ادر. جی. اچھا عمیر بھائی, آپ ینگ یوتھ کے بارے میں ان کو کیا کہنا چاہتے ہیں کہ وہ CSS کریں نہ کریں یا وہ کسی اور فیلڈ میں جائیں؟ اگین اٹ از اے پرسنل چوائس, ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کیا کرنا چاہ رہے ہو. کچھ لوگ ہیں جو شاید آئی ٹی میں بہت زیادہ اچھے ہوں گے. اگر وہ کوئی بندہ آئی ٹی میں بہت اچھا ہے, کمپیوٹر سائنس اس کا پیشن ہے, تو آئی ووڈ ڈیفینیٹلی ریکمینڈ ہم اور ہر ٹو گو فار دیٹ. اور اگر کسی بندے کا یہ شوق ہے کہ وہ سول سرونٹ بن کے سرو کرنا چاہے پاکستان کو سرو کرنا چاہے ایز اے سول سرونٹ, تو میرے خیال میں اس کو CSS لازمی کرنا چاہیے. پھر اس کے لیے کم از کم اس کو ٹرائی ضرور کرنی چاہیے. اچھا عمیر بھائی, ہم نے آپ کا بہت وقت لے لیا. ایک آخری کوشچن کہ CSS کلیئر کرنے کا کوئی فارمولہ ہے جو آپ ہمیں بتانا نہیں چاہ رہے؟ آپ صرف ایک ہم پہ ایک بات ہی کریں کہ ایک ہارڈ ورک ہے, آپ جو ہمیں یہ بتائیں, یا کوئی فارمولہ ہے یا مسلسل ہمیں کوئی محنت ہی کرنی پڑے گی جس کی وجہ سے ہم اس کو کلیئر کر پائیں گے؟ جیسے کہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں, CSS کے لیے آپ کی ایک رائٹ ڈائریکشن ہونا بہت لازمی ہے. تو اس کا فارمولہ یہی ہے, سمپلی آپ کی ڈائریکشن کلیئر ہونی چاہیے. آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں, آپ کو جو ایگزام کی ٹیکنیکل چیزیں ہیں ان کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے. اس کے لیے آپ کو کسی مینٹور کی ضرورت پڑتی ہے, یا جو ایکسپیرینس لوگ ہیں اس فیلڈ کے اندر, وہ آپ کو اچھی طرح گائیڈ کر سکتے ہیں کہ ایگزام کی جو ٹیکنیکلٹیز ہیں اس کے بارے میں اچھی طرح گائیڈ کر سکتے ہیں. اور جو کینڈیڈیٹ ہے وہ اپنے پرسنلی وہ جتنا کنسسٹنٹ رہے گا, کنسسٹنسی میرے خیال میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کسی بھی کینڈیڈیٹ کے لیے. بہت پیشنس والی یہ گیم ہے, بڑے آپ کو صبر کے ساتھ چلنا پڑتا ہے. تو اس میں کنسسٹنٹ رہنا میرے خیال میں بہت لازمی ہے. کنسسٹنسی کے ساتھ ہارڈ ورک کرنا از دا فارمولا آئی وڈ سے. اچھا عمیر بھائی, آپ یوتھ کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ یوتھ کے لیے میرا یہی پیغام ہے کہ وہ جو کچھ کرنا چاہ رہے ہیں, جو کچھ ان کے ذہن میں ہے, وہ لازمی ان کو ٹرائی کرنا چاہیے. نہ صرف ٹرائی کرنا چاہیے بلکہ دل سے اس کو ٹرائی کرنا چاہیے, اپنی فل کمٹمنٹ کے ساتھ اس چیز کو پرسو کرنا چاہیے. اور خاص کر کے ایسے لوگ جو CSS کی تیاری کر رہے ہیں یا جو دوسرے کمپیٹیٹیو ایگزامس کے لیے تیاریاں کر رہے ہیں, اگر وہ ان کیس ایک دفعہ فیل بھی ہو جاتے ہیں تو اٹ ڈزنٹ میٹر, آپ دوسری دفعہ ٹرائی کریں, تیسری دفعہ ٹرائی کریں. آپ نے کنسسٹنٹ رہنا ہے, آپ نے ہار نہیں ماننی. جس چیز کے ساتھ آپ کو لگن ہے وہ لگن نظر آنی چاہیے. اگر آپ ایک دفعہ فیل بھی ہو رہے ہیں تو اٹ ڈزنٹ میٹر, آپ کو بار بار اس چیز کے لیے ٹرائی کرنا چاہیے. CSS سے ہٹ کے لوگ جو دوسری فیلڈز میں اپنا کریئر پرسو کرنا چاہ رہے ہیں, تو ان کے لیے بھی یہی پیغام ہے کہ وہ اپنی فیلڈ میں اپنی بیسٹ, اپنے فل کمٹمنٹ کے ساتھ اپنا بیسٹ دینے کی کوشش کریں, روز نئی چیزیں سیکھیں اور پاکستان اپنے ملک و قوم کے لیے خدمت کا ذریعہ بنے. جی ناظرین, جس طرح عمیر بھائی نے بتایا کہ CSS کو کلیئر کرنے کے لیے کوئی فارمولہ, کوئی راز نہیں ہے, صرف ایک ہی فارمولہ, ایک ہی راز ہے کہ آپ کو صرف اور صرف محنت کرنی پڑے گی. جو لڑکے لڑکیاں CSS کر کے اپنے ملک کا, اپنی فیملی کا نام فخر سے بلند کرنا چاہتے ہیں, ان کے لیے عمیر بھائی کی باتیں کا بہت ہی مفید ہیں. اپنے میزبان بلال عباسی کو روٹس آف پاکستان کے ساتھ اجازت دیجیے فی الوقت. اللہ حافظ.